حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف محدث و عابد گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مشہور عابد و زاہد محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ آئیے آج ایک بزرگ کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں بصرہ سے نکلے۔ محمد بن واسع کے ہاتھ میں روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا بھی تھا۔ اس بزرگ کا مکان آبادی سے دور جنگل میں تھا۔ ہم وہاں جا کر ان کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اندر سے ہمیں گفتگو کی آواز سنائی دی۔ شاید اس بزرگ کی لڑکیاں ان سے کھانے پینے کے معاملے پر بحث کر رہی تھی اور اپنے برے حال یعنی فقر و فاقہ کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ بزرگ انہیں تسلی دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کر کے منہ، دانت اور پیٹ دیا ہے وہ تم سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ اتنے میں ہم نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ وہ بزرگ ہم سے ملے اور پوچھا کہ تم کون ہو، یعنی تمہارا کیا نام ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ محمد اور سفیان۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ محمد بن واسع نے کہا روٹی کا ایک ٹکڑا ان بچیوں کے لیے لایا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا دیجئے، آپ اچھے وقت پر لے کر آئے ہیں۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بزرگ نے پوچھا کون؟ اس شخص نے جواب دیا مالک بن دینار، یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا آ جائیں۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ مالک نے کہا کہ ان بچیوں کے لیے 2 درہم لایا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا محمد بن واسع آپ سے سبقت کر گئے ہیں، وہ اتنی چیز کھانے کے لیے لے آئے ہیں جو آج ان بچیوں کے لیے کافی ہے۔ مالک بن دینار نے کہا حضرت یہ 2 درہم کل کے لیے رکھ لیں۔ اس بزرگ نے کہا اے مالک آپ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہیں، آئندہ آپ میرے پاس نہ آیا کریں۔ سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن واسع نے کہا کہ آپ اس شخص کے مقام اور توکل کو بھی دیکھیں اور اس کے گھر کی بری حالت یعنی حالت فقر و فاقہ کو بھی دیکھیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، مگر توکل کا یہ مقام ہے کہ ایک دن کے لیے بھی اپنے پاس کوئی چیز رکھنا گوارا نہیں۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ بزرگ بڑے فضلاء میں سے ہیں؟ محمد بن واسع فرمانے لگے ہاں۔ میں نے کہا یہ زہاد میں سے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا عباد میں سے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ سفیان فرماتے ہیں کہ میں محمد بن واسع کے سامنے ولایت کے مختلف درجات گنتا رہا اور وہ کہتے رہے ہاں ہاں، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بزرگ فقراء اور صابرین میں سے ہیں۔